السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا ومرحبا ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کا آغاز کر رہے ہیں. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. یہ کسی انسان کی بات نہیں، کسی فرشتے کا قول نہیں، کسی اور مخلوق کی بات نہیں. یہ اس کا کلام ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو سب سے بڑا ہے، جس کی بڑائی کا اظہار ہم دن میں کئی بار کرتے ہیں. نماز کے ہر ایکشن پر اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر اس کی عزت، اس کا احترام اور اس کا ادب، اور خاص طور پر اس کے کلام کا ادب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. مومنوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. اپنے دلوں کا جائزہ لیجئے، اپنے دلوں کو محسوس کیجئے، اپنے دلوں میں جھانکیے کہ اللہ کا کلام سنتے ہوئے آپ کا حال کیا ہے. اور جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. کل ہم نے رمضان اور تجدید ایمان کی بات کی تھی. تو قرآن مجید پڑھنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو. ہم سب کو اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ ہر روز اللہ کی کتاب پڑھنے اور سننے کے بعد کیا میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں. انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سے درجات اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے. اس آیت کو دوبارہ سنیے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وجلت قلوبہم. کیا ہمارے دل محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل حاضر ہیں؟ کیا ہم اس قرآن کو اپنے دلوں پر لینا چاہتے ہیں؟ یہ صرف کانوں سے سننا چاہتے ہیں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. کیا واقعی ہم اپنے ایمان میں اضافے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کی حالت بدل جاتی ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. صحیح معنوں میں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی تو وہ ان کا اتنا گہرا اثر لیتے حتیٰ کہ بیمار پڑ جاتے اور لوگ ان کی عیادت کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے دلوں کی سختی کا حال کیا ہے کہ جب ہم پر خوف کی آیات پڑھی جائیں تو بعض اوقات ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کوئی معمولی بات ہو. لیکن حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جو آیات سن کر ڈر جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اثر قبول کرتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، ان کا عمل بہتر ہو جاتا ہے، ان کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میرا ایمان بڑھ رہا ہے، کیا میرا عمل بہتر ہو رہا ہے، کیا واقعی قرآن میرے دل پر اثر کر رہا ہے، اور اس کا اثر کس رنگ میں ظاہر ہوگا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں.
کہ میرا اپنے رب پر توکل کتنا بڑھتا جا رہا ہے. تو آئیے اس نیت، اس ارادے اور اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید کھولتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ سے قرآن کریم کا افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلی مکمل سورت کی شکل میں نازل کی گئی تھی. قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. وہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کی. یہ سورت بے مثال سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ام القرآن یعنی فاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی نہ ہی انجیل میں، اور یہی 7 مثانی ہے، یعنی بار بار یہ 7 آیات دہرائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی سورت میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم شدہ ہے، اور میرے بندے کو وہی ملے گا جو وہ مانگے گا. اس سورت کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سورت شفا بھی ہے بیماروں کے لیے، دل کے بیماروں کے لیے، جسمانی بیماروں کے لیے. کسی بھی قسم کی تکلیف میں اس کو بار بار پڑھا جائے اور اپنے اوپر پھونکا جائے تو اللہ کے فضل سے شفا نصیب ہوتی ہے، کیونکہ قرآن شفا بھی ہے، اور خاص طور پر اس سورت کا نام الشفا ہے. لہذا قرآن پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت سی بیماریوں سے نجات پاتا ہے. ایسی بیماریاں جن کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا کی کہ جس سے ہمیں دنیاوی اور اخروی یعنی آخرت کے فائدے حاصل ہوں. یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنے اور کیسے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ نیتوں کے ساتھ ہے. تو آغاز کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ لیتے ہوئے، شیطان مردود سے بچتے ہوئے کہ وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالے اور ہمارے یقین میں کسی قسم کی کمی کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، جو بہت مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے، جو مالک ہے یوم الدین کا. تو ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کے لیے. کیوں تعریف؟ کیونکہ وہ ہے اللہ، وہ ہے اصل الہ، وہ ہے ہمارا معبود، وہ ہے کہ جس کے لیے اچھے اچھے نام اور اچھی اچھی صفات ہیں. وہی جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. صرف ہمارا ہی نہیں، رب العالمین، سارے جہانوں کا مالک. وہ ساری مخلوق جو زمین پر ہے، وہ ساری مخلوق جو سمندروں کے اندر ہے، وہ ساری مخلوق جو اس فضا میں ہے، وہ ساری مخلوق جو 7 آسمانوں پر ہے، پوری کائنات کا رب. اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی ان سب کا مالک ہے، وہی ان سب کو چلا رہا ہے. سب چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں، اسی کے کنٹرول میں ہیں. اور پھر اتنی زبردست قوت کا مالک ہونے کے باوجود الرحمن، نہایت مہربان بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا. دنیا میں عام طور پر آپ دیکھیں کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی کوئی اختیار آ جائے اس کے دل سے رحم چلا جاتا ہے. وہ لوگوں کے اوپر جبر کرنے لگتا ہے، ظلم کرنے لگتا ہے، اپنی اتھارٹی کا روب جمانے لگتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا مالک ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ شفیق ہے، اور سب سے زیادہ بار بار رحم کرنے والا ہے. صرف ایک بار نہیں، ہر بار ہماری ہر غلطی اور ہر کوتاہی کے بعد جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے سب سے زیادہ. اور پھر مالک یوم الدین، وہ مالک ہے صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی. سب فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں.
لہذا جو مالک ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو ہم ساری تعریفیں اسی کے لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا، وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے. ہماری موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہم آئندہ مستقبل کی اچھی امید اور طمع بھی اسی سے رکھتے ہیں اور پھر اسی سے ڈرتے بھی ہیں، اس دنیا میں بھی اور خصوصاً ہم آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، اس دن کے حساب کتاب سے ڈرتے ہیں. لہذا ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے. اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی حمد اور تعریف بہت پسند ہے. وہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس کی تعریف کریں اور وہی تعریف کے لائق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور تعریف کے لائق نہیں. لیکن ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی تعریف کرتے ہیں اور کس دل کے ساتھ کرتے ہیں اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب سب کچھ اسی کا ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانا، اپنے دل کے ساتھ، اپنے دماغ کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنی ہر چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمزور سمجھنا، عاجز سمجھنا، بندہ سمجھنا اور اس کے سامنے سجدے میں گر جانا اور اس کے سامنے اپنی ناک رگڑنا، اپنے ماتھے اور اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا اور انتہائی عاجزی کا مظاہرہ کرنا. نہ صرف یہ کہ نماز میں بلکہ تمام زندگی میں جو کچھ ہمیں ملا ہے اسی کی طرف سے سمجھنا، کسی بھی چیز پر اکڑ اور تکبر نہیں، کسی بھی چیز پر فخر اور غرور نہیں. عبادت کی روح عاجزی میں ہے. یہ عاجزی اللہ کے سامنے سب سے بڑھ کر، اور پھر جب اللہ کے سامنے انسان کے اندر عجز و نیاز آتا ہے، انسان کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، سب کچھ تو ہی ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہی دیا ہوا ہے، اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں. ہم جب بندوں کی تعریف کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کا اپنا کمال ہے، ان کو بھی جو کچھ دیا ہے وہ اللہ ہی نے دیا ہے. اگر ان کی بھی تعریف ہے تو اللہ ہی کی دراصل تعریف کہ اس نے ان کو اس قابل بنایا. اور ہمیں بھی جو کچھ ملا ہے اس پر ہمیں اپنے بارے میں بہت خوش فہمی اور خوش گمانی کی ضرورت نہیں، وہ سب کچھ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہماری جان لے لے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں ہماری نگاہیں اچک لے، وہ چاہے تو ہماری زبان بند کر دے، وہ چاہے تو ہمارے دل کی حرکت بند کر دے، وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. اگر ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے اور ہم سب کچھ دیکھنے، بولنے، سننے کے قابل ہیں، ہم کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے اور دنیا میں کام کاج کے قابل ہیں، تو یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالی ہی کا ہم پر فضل اور اکرام ہے. اس لیے ہمیں اس کے سامنے عاجز بندہ بن کر رہنا چاہیے اور سجدوں کی کثرت کر دینی چاہیے، ذکر کی کثرت کر دینی چاہیے اور سجدے میں سر رکھتے ہوئے اس کے آگے بالکل ایک عاجز غلام کی طرح جھک جانا چاہیے. صرف ماتھا ہی نہ جھکے، سر کے اندر جو کچھ خیالات ہیں وہ بھی اس کے آگے جھک جائیں اور ہمارے دل کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اس کے آگے جھک جائے اور عملی زندگی بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے. لہذا عبادت صرف تیری ہی ہم کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا مستحق بھی وہی ہے. اور صرف عبادت ہی نہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں اس لیے کہ تو مدد کرنے کے قابل ہے. اب دیکھیے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم بندوں کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، کون میری مدد کرے گا، کون میرے کام آئے گا، کس کے پاس جاؤں، کس سے فریاد کروں، کوئی نہیں سننے والا. پھر بندوں سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، بندوں سے گلے ہوتے ہیں، بندوں سے ناراض ہوتے ہیں کیونکہ ہماری توقعات بندوں سے ہوتی ہیں. نہیں، ہمیں ساری کی ساری اپنی توقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رکھنی چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. بندے بھی جب مدد کریں گے جب تو ان کے دل میں ڈالے گا. کسی کی مجال نہیں کہ کوئی کسی کے کام آ سکے جب تک اللہ اس کے دل میں نہیں ڈالتا، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا. لہذا
سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سب سے پہلے اسی کی طرف جانا چاہیے. اور پھر جب دعا کریں تو مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلے کیا مانگیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا. مانگنے کی چیزوں میں سب سے بڑی چیز، سب سے پہلے مانگی جانے والی چیز ہدایت ہے. انسان کو رزق سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر انسان کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس کے اندر تقوی آ جاتا ہے، اور جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر رزق کی کمی نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی کوئی سبیل بن جائے گی. پھر اس کے کام رکیں گے نہیں، رکاوٹیں نہیں ہوں گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا اسے خیال بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا. وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کرے گا. ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنی ہدایت کی، ہمیں فکر ہونی چاہیے تقوی کی، ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے اعمال کی کہ ہم کہاں کہاں غلط کر رہے ہیں. ہمیں فکر ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے اپنے گناہوں کی. ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں رزق کے لیے، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں بچوں کی طرف سے، ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں اور دنیا کی بہت سی مشکلات کی طرف سے، لیکن ہمیں پریشانی نہیں ہوتی اپنی غلطیوں کی. جس دن ہمیں پریشانی شروع ہو گئی اپنے گناہوں پر اور ہمارے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا اور ہم نے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا عہد کر لیا، یہی تو تقویٰ ہے. اور جب تقویٰ آ جائے گا تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں. اگر اللہ راضی ہے اور ساری دنیا بھی ناراض ہو تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ ناراض ہے اور سب بندے ہمارے لیے تالیاں بھی بجائیں اور ہماری تعریفیں بھی کریں تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایسا انسان الٹیمیٹلی خسارے میں ہی ہے. اس لیے ہم سب اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اور آج کی دعا ہدایت کی دعا ہے. اسی وقت دل سے دعا مانگیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو مجھے تیری طرف لے جانے والا ہو، وہ راستہ کہ جس پہ چل کے تو مجھ سے راضی ہو جائے، وہ راستہ کہ جس کے اختتام پر میرے لیے کامیابی ہو اور میں ہر ناکامی سے بچ جاؤں. یاد رکھیے کہ جتنا جتنا انسان کا قدم اس دنیا میں صراط مستقیم پر جم جاتا ہے، اتنا ہی اس کا قدم کل قیامت کے دن پل صراط پر جمے گا. جو آج لڑک جاتا ہے وہ کل بھی لڑک جائے گا. اس صراط مستقیم اور پل صراط کے اندر ایک مناسبت ہے، ایک نسبت ہے. لہذا جب سیدھے رستے سے ادھر ادھر ہونے لگے تو پل صراط کو یاد رکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں سیدھے راستے پہ چلنا مشکل ہے، ہم کہتے ہیں بڑا مشکل راستہ ہے، بڑی آزمائشیں ہیں اس راستے میں. یاد رکھیے پل صراط پہ چلنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے. وہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا ہے. جس رفتار سے انسان دنیا میں صراط مستقیم پہ چلے گا اسی رفتار سے وہ پل صراط پہ چلے گا. کچھ لوگ وہاں بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ پلک جھپکنے کی مانند گزر جائیں گے. تو انسان اس دنیا میں سیدھے راستے پر اپنی رفتار کا جائزہ لے، اپنے بارے میں سوچئے کہ ہم اس راستے پر کس شوق اور کس محبت سے چل رہے ہیں، اس راستے کی طرف ہماری دوڑ کیسی ہے. اور اگر اس راستے پر ہم استقامت اختیار نہیں کرتے اور ہم صحیح اعمال نہیں کرتے جو اس راستے پر چلنے کا تقاضا ہے تو پھر وہاں مشکل ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا. بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا. کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا. کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر نور دیا جائے گا جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہوگا. کسی کو اس سے چھوٹا دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی کو جو نور دیا جائے گا وہ اس کو پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا. وہ کبھی جلے گا کبھی بجھے گا، بس جب اس کا پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا، جب نور بجھا دیا جائے گا تو وہ رک جائے گا.
تو یاد رکھیے پل صراط کو عبور کرنے کی تیاری دنیا ہی میں کرنی ہے، ہمیں یہی کرنی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی کہ جہنم کے پل صراط سے پہلے ایک ایسا راستہ ہے جو پھسلن والا اور لڑکھڑانے والا ہے، تو ہم اس راستے پر اس حال میں نہ پہنچیں کہ ہمارے سامان میں بوجھ ہو، لہذا گناہوں کا بوجھ یہی ہلکا کر لیں، توبہ کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کے ساتھ، اس سے دعا کے ساتھ۔ تو دل سے دعا مانگیے اہدنا الصراط المستقیم، اور اپنے سامنے پل صراط بھی رکھیے، یا اللہ ہمارا یہ سفر پل صراط کے اختتام تک امن، امان، عافیت کے ساتھ ہو، اور ہم کبھی بھی اس راستے سے بھٹکے نہیں، ہم شیطان کے راستے پر نہ چلیں، ہم شیطان کے ورغلاوے میں اور شیطان کی اس تزیین کے جو دنیا کو وہ خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے رکھتا ہے اور جو گناہوں کو ہمارے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے، ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ یا رب تو ہماری حفاظت کرنا، اور خیر و عافیت کے ساتھ دنیا کا سفر بھی اختتام تک پہنچے اور پل صراط کا سفر بھی اختتام تک پہنچے، اور تو ہمیں جنت الفردوس تک پہنچانا اور اپنے دیدار سے نوازنا۔ یا اللہ جس طرح تو نے اس کتاب کو ہمارے لیے آسان کر دیا، یا اللہ اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان کر دے، اور جنت تک پہنچنا بھی آسان کر دے، اس لیے کہ وہ راستہ مشقتوں سے گھرا ہوا ہے، وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھرا ہوا ہے۔ یا رب تو ہمارے لیے ان ناپسندیدہ اور مشکل راستوں پہ چلنا آسان کر دے، اور ہم تیری رضا کو پہنچیں، تو ہم سے راضی ہو جائے اور اس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن سے تو راضی ہو گیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ ہمیں بھی اس راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، ولا الضالین، اور نہ بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے پہ چلانا۔ یا اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچانا، اے اللہ تو ہمیں بھٹکنے سے بچانا۔ دوبارہ ایک بار سورۃ الفاتحہ سنیے اور اپنے دلوں کا جائزہ لیجیے۔ سورۃ البقرہ قرآن کی کوہان ہے، ہمپ ہے، بلند حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، یعنی اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے۔ اور جب شیطان سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتا ہے تو وہ اس گھر سے نکل جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ شیاطین اس سورت سے بھاگتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے یقیناً وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی وہ شیطان کے جو انسان کا دشمن ہے اور انسان کے لیے ہر دم ایسے منصوبے بناتا رہتا ہے جس سے انسان کی دنیا بھی برباد ہو اور آخرت بھی برباد ہو، وہ کھلا دشمن ہے۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے یہ سورت بہترین ہے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کا جو بھی حصہ پڑھیں اسے پڑھتے چلے جائیں، لیکن ساتھ الگ سے سورۃ البقرہ بھی شروع رکھا کریں، یعنی کم از کم 2 پیجز رائٹ اینڈ لیفٹ سورۃ البقرہ کے اپنی تلاوت میں روزانہ شامل کر لیں۔ یعنی کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن آپ کی زندگی میں یا آپ کے گھر میں سورۃ البقرہ نہ پڑھی جائے۔ تو اس پر اگر آپ عمل کریں گے، ہو سکتا ہے آپ 10 دن میں ختم کر لیں، 15 دن میں کر لیں، مہینے میں کر لیں، لیکن سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ روزانہ پڑھیں، اور اگر پوری پڑھ سکیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ جو ارادہ کر لے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الف لام میم۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پورے یقین اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھیے، سنیے۔
دل کھول کر. کس لیے آئی ہے؟ ہدی للمتقین، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. تو گویا متقیوں کو بھی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دل میں تو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے. بالکل بجا، ہمیں یقین ہے. لیکن آپ بھی اس مقام پر پہنچ کر بھی کہ جب آپ اللہ کی محبت کو محسوس کرنے لگے ہیں، جب آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو بھی آپ اس قرآن سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اس کتاب سے دور نہیں ہو سکتے. یہ سب کی ہدایت کے لیے ہے. ہدی للناس بھی ہے لیکن ہدی للمتقین بھی ہے. تو اگر ہم عوام الناس میں شامل ہیں تو بھی ہمیں اس کتاب کی ضرورت ہے ہدایت کے لیے. اور اگر ہم متقین کے مقام پہ پہنچ چکے ہیں، اگر اپنے خیال میں، ویسے اتنا آسان تو نہیں وہاں تک پہنچنا، لیکن بعض لوگوں کو کچھ تھوڑے بہت نیک اعمال کر کے یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ ہم متقی بن گئے ہیں، تو بھی اس کتاب کی طرف آئیے. ابھی بھی ضرورت ہے. اس کتاب سے ہم کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے. یہ تو ہماری روح کی غذا ہے. کون ہے متقی؟ کس کو یہ ہدایت دیتی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان پہلی شرط ہے ہدایت کے لیے، تقوی کے لیے. اور پھر اس کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں. اور پھر بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیسا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، جو کچھ بھی عطا کیا، وہ اسے خرچ کرتے رہتے ہیں. وہ دینے والے لوگ ہیں، وہ کھلے دل کے مالک ہیں، وہ کھلے ہاتھ والے ہیں، وہ دوسروں کی ضروریات کو محسوس کرتے ہیں. اور صرف مال ہی نہیں، صرف کھانے پینے کی چیز ہی نہیں، جو بھی وہ رکھتے ہیں، جو بھی اللہ نے ان کو طاقت صلاحیت دی ہے، وہ سب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹا صدقہ جیسے اسمائل کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی دینے کی بات ہے. کسی مومن کا دل خوش کر دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. تو متقی کی علامت کیا ہوتی ہے؟ وہ صرف نماز نہیں پڑھتا، وہ لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرتا ہے، وہ دینے والا ہوتا ہے. لہٰذا نیت کر لیجئے کہ ہم دینے والے بن جائیں. جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کو دوسروں میں بانٹنے والے ہوں. اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ سب سے بڑھ کر خود پانے والا ہوتا ہے. دینے والے کو کبھی کمی نہیں آتی. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی اس قرآن میں سے اور اس قرآن کے علاوہ جو وحی غیر مطلوب، جو وحی پڑھی نہیں جاتی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں کی شکل میں دکھایا گیا، جو سچے خواب آپ کو آتے تھے اور اس کے ذریعے آپ کو گائیڈنس ملتی تھی اور وہ آپ نے لوگوں کو بتائے، یا پھر مختلف مقامات پر قرآن مجید کی جو وضاحت آپ نے کی یا لوگوں کی رہنمائی کی، ان کا تزکیہ کیا، ان سب چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر تو وہ پکا یقین رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، انہیں مر کر اللہ سبحانہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی وہاں شروع ہوگی. وہ اس زندگی میں زندہ رہنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے یہاں جی رہے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں. کیونکہ آخرت پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر اس کو اپنا گول بنائے، وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی خوشیاں، اللہ کی رضا اور اللہ کے چہرے کا دیدار پانے کے لیے زندہ رہے. اس دنیا میں بہت سی مشکلات ہیں، بہت سے غم، تکلیفیں اور پریشانیاں ہیں. ان سب پر صبر کس طرح کرے، ان سب کو کیسے برداشت کرے؟ اسی صورت میں کہ وہ اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے، اس کے اس دن کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، اس کی مشکلات کو بھی سامنے رکھے اور اس کے انعامات کو بھی سامنے رکھے، اور اس کو سامنے رکھ کر زندگی کا ہر قدم اٹھائے. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ہدایت بھی انہی کے حصے میں اور کامیابی بھی انہی کے حصے میں. تو آپ دیکھیے کہ جو ہدایت ہم نے سورۃ الفاتحہ میں مانگی، وہ ہدایت ملتی ہے اس کتاب کو پڑھ کر، اس کتاب سے تعلق مضبوط کر کے. اور جب ہدایت ملتی ہے تو پھر کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے. تو ہدایت کے ساتھ کامیابی ہے. لہذا
اس کتاب کو کامیابی کا نسخہ سمجھیے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے. وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے. ولہم عذاب عظیم، اور ان کا انجام کامیابی نہیں عذاب عظیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب انسان گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ اندھیروں کی شکل میں انسان کو دیکھنے کے قابل نہیں چھوڑتے. یعنی انسان کا دل پھر اندھیرے میں آ جاتا ہے، انسان کا دل بند ہو جاتا ہے. پھر جب وہ دل بند ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ ٹھپا لگا دیتا ہے. پھر کوئی راستہ ایمان کی طرف نہیں جاتا، اور پھر انسان کے لیے اس حالت سے نکلنے اور چھٹکارا پانے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، کیونکہ کان اور آنکھیں تو دونوں ہی بند ہو گئے کہ جن سے انسان کے اندر ہدایت جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ گناہ جو ہیں وہ انسان کے دل کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں. ہم بعض اوقات شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہ دل کو میلا کر دیتا ہے. اور اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور پھر ایک کے بعد ایک اور ایک کے بعد ایک گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو پھر اس کیفیت سے چھٹکارا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند کے سامنے آ کر بدلی کی طرح ہر دل پر گناہوں کی بدلی چھا جاتی ہے. یعنی جس طرح چاند کو بادل چھپا لیتے ہیں، ایسے ہی ہمارے دل کو جو روشن دل ہوتا ہے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، اچھے کام کر کے، کسی کی مدد کر کے، کوئی بھی اچھی بات کر کے، تو وہ دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دل کے آگے ایک بادل آ جاتا ہے. فرمایا چاند چمک رہا ہوتا ہے، اچانک اس کے سامنے بدلی آ جاتی ہے اور وہ تاریک ہو جاتا ہے. جب وہ بدلی سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو روشن ہو جاتا ہے. لہذا اس بادل کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان فوراً توبہ کرے، کیونکہ ضمیر کی گھنٹی تو بج جاتی ہے نا، وہ تو انسان کو بتاتی ہے کہ کچھ غلط ہو گیا. تو دیر نہ لگائے، جسٹیفیکیشن نہ دے اپنے آپ کو انسان، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صاف انکار نہیں کرتے، بیچ کی راہ چلتے ہیں، ان کو بھی راضی رکھتے ہیں، ان کو بھی رکھتے ہیں. سنیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، زبان سے کہتے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں، کیونکہ ان کے دل ان کا ساتھ نہیں دیتے. وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، یعنی اوپر اوپر سے باتیں کر کے، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں، احساس بھی نہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. یہ بیماری کس چیز کی ہے؟ یہ بیماری شک کی بیماری ہے، یہ بیماری دنیا کی محبت کی بیماری ہے، یہ دنیا کے حرص کی بیماری ہے، یہ آخرت سے غفلت کی بیماری ہے. تو جب انسان دنیا میں ڈوب جاتا ہے اور آخرت کو بھلا دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے دل کو پھر اس کے حوالے کر کے دنیا کی پریشانیوں کو اس پر جمع کر دیتا ہے. ایسا انسان اور ایسا دل کبھی دنیا کی پریشانیوں سے فارغ ہوتا ہی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر سکے. لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری میں اضافہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ دنیا بھی اس کے لیے ایک عذاب بن جاتی ہے اور آخرت بھی عذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے. جھوٹ کیا کہ زبان سے کہتے رہے ہاں ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، باقی بھی سب چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن نہ تو ان کے دل میں یقین تھا اور نہ ان کا عمل اس بات کی گواہی دے رہا تھا. کیونکہ ایمان زبان کا اقرار
دل کا یقین اور عمل کی گواہی ہے. یہ تینوں چیزیں ایمان میں شامل ہیں. اگر اس میں سے کوئی ایک چیز میں نکل جاتی ہے تو ایمان ناقص ہو جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ دل کے لیے سب سے بڑی مشکل پیدا کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا تھا کہ میری امت کو بھی پچھلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ امتوں کی بیماری کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اترانا، تکبر کرنا یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، زیادہ مال جمع کرنے کی حرص، دنیا میں فریب سے کام لینے، دوسروں کو دھوکہ دینا، بے وقوف بنانا، دوسروں کو الو بنا کے اپنا کام نکالنا، دنیا میں فریب سے کام لینا، بغض کرنا، حسد کرنا، یہاں تک کہ بغاوت اور ظلم ہو جائے، یعنی کسی پہ ظلم کرنے سے بھی پرہیز نہ کرنا. یہ ہے دلوں کی بیماریاں کہ جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں اور انسان کو ایمان سے منافقت کی طرف دھکیل دیتی ہیں. اور جب انسان کے اندر وہ منافقت آ جاتی ہے تو پھر سچائی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کی زندگی جھوٹ کا مجموعہ بن جاتی، دکھاوے کا، ریاکاری کا، ظاہر کچھ باطن کچھ، دل میں کچھ، زبان پہ کچھ، ادھر کچھ ادھر کچھ، کسی کے سامنے کچھ، کسی اور کے سامنے کچھ اور. ایسا شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو چکا ہوتا ہے، لہذا اسے اپنی ان غلطیوں کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. دوسرے لوگ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس شخص کی مشکل کیا ہے لیکن وہ خود نہیں جانتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، کیونکہ ایسی حرکتوں سے فساد اور بگاڑ ہوتا ہے، یعنی جب انسان دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں فساد ہوتا ہے، بگاڑ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سب کو خوش رکھتے ہیں. خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں، احساس ہی نہیں کہ وہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ کرام تو تم بھی اسی طرح ایمان لاؤ، تو وہ جواب دیتے ہیں کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی سچے اور مخلص لوگ، دین کی خاطر قربانی کرنے والے لوگ انہیں بے وقوف نظر آتے ہیں. خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں. جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے صرف مذاق کر رہے ہیں، ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جا رہا ہے، یعنی دنیا میں ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے کہ جو بھی غلط کام کرنا چاہیں جی بھر کے کر لیں، پھر جب پکڑ ہوگی، جب موت کا فرشتہ آئے گا تو ساری آزادی چھن جائے گی. اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، ہدایت چھوڑ کر، ہدایت دے کر، اللہ کا راستہ چھوڑ کر، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تو ابتدا میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس راستے میں تو کچھ مشکلات ہیں تو وہ واپس پلٹ گئے اور پھر اپنی دنیا میں جا کے مشغول ہو گئے، اور پھر ان کے دلوں پہ اندھیرا چھا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر ساتھ نہیں دیا. ہر قربانی کے موقع پر بہانے ہی بناتے رہے، جس کی تفصیلات قرآن مجید میں ملتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی بصیرت سلب کر لی اور پھر اس حال میں ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ نظر نہیں آتا کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کیا ہے. صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی. یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فزیکلی نہیں، آنکھیں تو ہیں مگر حق نہیں دیکھ پاتے، کان ہیں، حق بات نہیں سمجھ پاتے، اور اسی طرح ان کا دل جو ہے وہ صحیح طور پر ان کو پہچان نہیں کرواتا اور حق بات بول بھی نہیں سکتے. فرمایا یہ اب نہیں پلٹیں گے، یعنی یہ تمہارے ساتھ نہیں شامل ہوں گے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، وہی نازل ہو رہی ہے، ہدایات آ رہی ہیں، احکامات آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں.
کچھ احکامات پر عمل کرنا مشکل بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، یعنی ان آیات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان احکامات سے. لیکن واللہ محیط بالکافرین، اللہ حق کا انکار کرنے والوں کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہے. یہ سب کچھ کر لیں جو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہیں اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتے. چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پہ اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. یعنی دین کے وہ احکامات جو آسان ہیں ان پر تو کچھ نہ کچھ عمل کر لیتے ہیں، لیکن جہاں مشکل آئی وہیں کھڑے ہو گئے. بس ان کی ترقی کا سفر رک جاتا ہے، وہ دین میں ایک سرٹن لمٹ سے آگے نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی چھین لیتا. یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اس نے ابھی ان کو مہلت دے رکھی ہے کہ اگر یہ سیدھے رستے پر آنا چاہیں تو آ جائیں. جو پکے کافر ہیں ان کے لیے تو کہا کہ ان کے دلوں میں مہر لگ چکی ہے، انہوں نے نہیں پلٹنا. لیکن منافقت کی کیفیت ایسی ہے کہ جس سے اگر انسان توبہ کر لے اور اللہ کے راستے پر آ جائے، اللہ کی رضا کے کام کرے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توفیق بھی دے دیتا ہے. پھر تمام انسانیت کو خطاب ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، اس کی بات مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کے بندے بن جاؤ، اس کے وفادار بن جاؤ، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس کی ناراضگی سے بچو. کون ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، وہی تو جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ ہے تمہارا رب. اسی کے بھیجنے سے تم یہاں ہو، تمہاری زندگی اسی کی محتاج ہے، سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ تمہیں، والذین من قبلکم، اور ان کو بھی جو تم سے پہلے تھے. تو اس عبادت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، دنیا میں گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، اور آخرت میں برے انجام سے بچ جاؤ. کون ہے وہ رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی تو جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. یہ جو کچھ تم کھاتے اور پیتے ہو سب اسی کا دیا ہوا، اسی کا اتارا ہوا، اسی کا اگایا ہوا ہے. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کے مد مقابل نہ ٹھہراؤ، شریک نہ بناؤ، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا. دینے والا وہ ہے، لہذا وفاداری بھی اسی کی کرو. اور عبادت کے لیے پھر کیا چاہیے؟ قرآن سے رہنمائی، قرآن سے ہدایت. لہذا اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے تو پھر کیا کرو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہے یا نہیں، تو اس کی طرح کی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی کر نہیں سکتے تو ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، جو مہیا کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے اچھے اچھے عمل بھی کیے. کس بات کی خوشخبری؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی، شراب کی، پانی کی. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، جب کبھی اس میں سے کوئی پھل رزق کے طور پر دیے جائیں گے، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہیں گے یہ تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس سے ملتے جلتے دیے جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ اسپاؤزز ہوں گے، ازواج ہوں گے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں.
یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان لانے پر اور عمل صالح کرنے پر خوشخبری سناتے ہیں. اس خوشخبری کو محسوس کیجئے، کیونکہ شیطان اکثر ہمیں مایوس رکھتا ہے. ہم اچھا کام کر بھی لیں تو ہم خوش نہیں ہوتے. ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں، ہم تو بہت گناہگار ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. ہر وقت مایوسی کی باتیں نہیں. اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پر خوش ہو جاؤ، الحمدللہ کہو، اللہ کی تعریف کرو اور اللہ سے راضی ہو جاؤ، اور پھر اس جنت کی امید رکھو جو اللہ نے بطور انعام اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جب کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو یہ نہیں کہ صرف خوشامد کرتے رہیں یا کوئی تعریف ہی کریں، بلکہ اس نیک عمل پر جو دوسرا کوئی کر رہا ہو اس پر اس کو اپریشیٹ بھی کریں. یزید بن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا کہ مجھے عبایہ بن رافع ملے. انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. دیکھ کے اپنے بھائی کو کہا خوش ہو جاؤ، تمہارے یہ قدم اللہ کے راستے میں ہیں. میں نے ابو ابس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دونوں پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں اس پر آگ حرام ہے. آپ دیکھیے کہ ہم سب بھی جب یہ قرآن پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کس کے لیے آتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نا. جمعے کی نماز کے لیے جانا اگر اللہ کے راستے میں ہے تو قرآن سیکھنے کے لیے جانا، علم کے راستے پر چلنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. تو ایک دوسرے کو ہمیں خوشخبری سنانی چاہیے، ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پر خوش ہونا چاہیے. کیونکہ عام طور پر ہم صرف ڈرانے کی باتیں زیادہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈرنا چاہیے لیکن اس میں اعتدال ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی دل کے لیے جہاں ڈر ضروری ہے وہاں خوش ہونا بھی بڑا ضروری ہے. کیونکہ خوشیاں جو ہیں یا خوشخبریاں جو ہیں یہ انسان کو آگے بڑھنے کے لیے ہمت بندھاتی ہیں کہ اچھا اگر میں اللہ کے راستے پر چلوں گا تو مجھے یہ انعام ملے گا، مجھے یہ فائدہ ملے گا. پھر آپ دیکھیں آپ تھکے ہوئے بھی ہوں، آپ کے پاس ٹرانسپورٹ نہ بھی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو تیار کر ہی لیں گے کہ میں اللہ کے راستے پہ جا رہا ہوں. اور پھر آپ دیکھیے اس راستے کا سفر جو ہے وہ جنت پہ جا کے ختم ہوتا ہے. جب تک دونوں پاؤں اندر نہ ہو جائیں اس سفر کو ختم نہ سمجھیے. یہ صرف دورہ قرآن کی حد تک نہ ہو، یہ صرف رمضان کی حد تک نہ ہو، بلکہ یہ سفر ساری زندگی کا سفر بن جائے اور ہم خیر اور بھلائی کے کاموں میں دوڑتے رہیں، بھاگتے رہیں، آگے چلتے رہیں، حتیٰ کہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ہمیں اس چیز کی تڑپ لگ جانی چاہیے اور اس سے کم کسی چیز پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھ کر ہم بعض اوقات آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے یہ بھی نعمتیں ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر. اور ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی دل اللہ کی محبت سے بھر جائے کہ جس نے مجھے عطا کی. تو یہ جو دل کی خوشی ہے اللہ کو پہچان کر جو نصیب ہوتی ہے، اور یہ جو اللہ کی محبت سے دل خوش رہتا ہے، یہ کسی اور چیز سے خوش نہیں ہو سکتا. کیونکہ آنکھوں کی خوشی کے لیے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کانوں کی خوشی کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے، زبان پر بھی کچھ اچھے ذائقے انسان کو خوش کرتے ہیں، لیکن دل کی خوشی تو اللہ کی محبت کے ساتھ ہے. دل کبھی خوش رہ ہی نہیں سکتا جب تک اس کو اللہ کی محبت کی چاشنی اور سویٹنس نہ ملے. تو اس کا جائزہ لیتے رہیے، کہیں اس میں کمی ہونے لگے تو اللہ کے راستے پہ دوڑیے، وہ چاشنی لوٹ آئے گی، وہ ٹھنڈک لوٹ آئے گی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال بیان کرے. جو لوگ حق بات قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. کون ہے فاسق؟ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں، خاص طور پر رشتہ داریاں، اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ سے وعدہ چاہے لا الہ الا اللہ کا ہے یا پھر کوئی بھی نظر یا منت یا کوئی بھی عہد اللہ سے کیا، کبھی بھی کیا، اگر اس میں کچھ کمی آ گئی تو اس کی تجدید کر لیجئے.
کیونکہ معاملہ دو بندوں کے بیچ میں نہیں ہے، ایک طرف بندہ ہے ایک طرف رب ہے. بہت بڑی ہستی کے ساتھ ہے ہمارا معاہدہ، اس میں کمی نہ آئے. اور صرف وہاں نہیں، پھر بندوں کی طرف بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں جہاں جس چیز کو جوڑنے کا جو کرنے کا حکم دیا اس کو بھی کرتے رہیں، ورنہ زمین میں فساد ہوگا. اب دیکھیے خاندانوں میں فساد، بگاڑ، تعلقات کی خرابی، بدمزگی کیوں ہے؟ کیونکہ بندے بندوں کا حق نہیں دے رہے جو اللہ نے ان کے ذمہ لازم کیا. نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا اولئک ھم الخاسرون، یہی خسارے میں ہے. آپ دیکھیے کہ کتنی ہی جگہوں پر روز قتل و غارت ہوتی ہے. کیوں؟ یہ فساد کیوں؟ یہ اللہ کی نافرمانی سے شروع ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی چیز سے شروع ہوتا ہے اور بہت بڑا بن جاتا ہے، اور بنیادی طور پر انسانوں کو ان کے حق نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ کا انکار کرو گے؟ وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی. ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد پھر تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا. ہاں ایک اور زندگی ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. موت اس کی طرف واپسی کا نام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. یہ جو بھی بہاریں ہیں ہمارے آس پاس یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں. ہمیں واپس جانا ہے اور اس واپسی کی تیاری کرنی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی. پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی. ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اس نے ان کو 7 آسمان برابر بنا دیا. وهو بكل شيء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ انسان کا علم کیا ہے. ان انسانوں کے علم سے ہم کیسے کیسے متاثر ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی چیز کی ڈسکوری کر کے ہمارے سامنے لے آتے ہیں. اور وہ صرف اس نون یونیورس کی، اس آسمان تک کی چیزیں جو ابھی تک پوری طرح انسان نے نہیں جانی. کہاں اس آسمان کے اوپر ایک اور، پھر اور، پھر اور، پھر اور، پھر اور، پھر اور 7 آسمان، اور پھر اس کے اوپر جنت الفردوس، اور اس کے اوپر رب کا عرش، اور اس عرش پر ہمارا رب، عظیم عرش کا مالک، عظیم رب. وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اور وہ سب کچھ جانتا ہے کہ اس کی کون سی مخلوق کہاں کیا کر رہی ہے. وہ ہمارے دل کے ارادوں اور خیالات اور نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہماری سوچوں سے بھی واقف ہے، ہمارے جسم کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے ان سب چیزوں سے واقف، کس جہان میں کون سی مخلوق کیا کری ان سب چیزوں سے واقف ہے. اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. ہر عالم سے بڑا عالم ہے وہ. پھر انسان کی تخلیق کا واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا، فساد کرے گا اور خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی پاکی تو ہم بیان کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تم نہیں جانتے کہ انسان صرف فساد نہیں کرے گا، وہ بہت اچھے اچھے کام بھی کرے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، ان کو علم عطا کیا. انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ایمان کے بعد علم ہے. ایمان کا راستہ بھی جنت تک جاتا ہے اور علم کا راستہ بھی. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو اس راستے پر چلا جس سے وہ علم حاصل کرے، یعنی کوئی بھی انسان جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلی دولت جو عطا کی وہ علم کی دولت تھی. تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. ثم عرضهم علی الملائکہ،
پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ آدم کی اولاد جو ہے یا انسان جو ہے وہ زمین میں فساد ہی کرے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. سبحانک، پاکی تو تیرے ہی لیے ہے، تو پاک ہے، ہمارے پاس کچھ علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھا دیا. بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. یعنی صرف علم نہیں، حکمت بھی رکھتا ہے. یاد رکھیے علم کو اللہ ہی کی طرف منسوب کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو بھی کوئی علم ہے وہ دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اسی نے ہم پر یہ کھولا. جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے تو پھر علم کا تکبر اور غرور نہیں آتا، کیونکہ بدترین تکبر علم کی بنا پر تکبر ہوتا ہے، عبادت کی بنا پر کہ میں سب سے اچھا ہوں اور میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. آئی نو. اب دیکھیے یہ جملہ کتنا زیادہ ہم بولتے ہیں اور یہ کوئی بہت پولائٹ جملہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کو بھی کوئی علم کی بات پوچھی جائے تو اول تو یہ کہ اگر نہیں جانتا تو کہے کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. تمہیں کوئی شرمندگی کی بات نہیں، اور اس سے کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی ہماری عزت میں، کیونکہ مکمل علم تو صرف اللہ ہی کو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنا اللہ نے چاہا دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کی امت میں سے بھی جس کے حصے میں جو اس نے چاہا وہی آیا. دنیاوی علوم میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص ہر چیز کا ماہر نہیں ہوتا، لہذا نہیں پتا تو بتا دیجیے نہیں معلوم، غلط بات نہیں بتائیں کسی کو. اور پھر اگر معلوم بھی ہے تو آپ دیکھیے کہ علماء کیا لکھتے ہیں اپنی تحریروں کے آخر میں، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی درست بات جانتا ہے، ہمارے علم کی حد تک یہ ہمیں معلوم ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے واللہ عالم، یہ بڑا اچھا خوبصورت جملہ ہے، واللہ عالم، اللہ کو زیادہ پتا ہے. جب کوئی آپ کے سامنے کسی کی بات کرے اور آپ سمجھے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں تو آپ تصدیق مت کریں، آپ کہیں واللہ عالم، اللہ کو پتا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے. اور کبھی خود کو بڑا عالم بھی نہ سمجھے. عباس بن عبد المطلب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین غالب ہوگا یہاں تک کہ سمندروں کے پار چلا جائے گا، گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں مصروف کر دیا جائے گا. پھر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد کہیں گے ہم نے قرآن پڑھ لیا ہے، ہم سے زیادہ پڑھنے والا کون ہے، ہم سے زیادہ علم والا کون ہے. یعنی قرآن پڑھ کر تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے. پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، ان میں کوئی خیر ہوگی؟ سبحان اللہ. یعنی جس کو اپنے قرآن پڑھنے پر ہی بڑا مان ہے، میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، یعنی گویا میں سب سے زیادہ جانتی ہوں. یہ زوم، یہ تکبر، یہ بڑائی کا احساس انتہائی خطرناک ہے. تو آپ نے فرمایا جو لوگ یہ کہیں گے تمہارا کیا خیال ہے، ان کے اندر کوئی خیر ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا یہ لوگ تم میں سے ہوں گے، یعنی یہ لوگ اس امت میں سے ہوں گے، یہ لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے. علم کے باوجود آگ، جی ہاں، جب علم پر تکبر ہونے لگے، جب اپنے آپ کو انسان بڑی چیز سمجھنے لگے، جب اس تھوڑے سے علم کی بنا پر لوگوں سے عزت ڈیمانڈ کرنے لگے، یعنی اپنی بڑائی کا احساس، اپنے دل میں یہ سوچے میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، میں تو دوسروں سے بہت اچھا ہوں، یہ سب لوگ تو کچھ نہیں جانتے. اب دیکھیے ہم بعض اوقات ڈائریکٹ شاید ان الفاظ میں نہ کہیں، لیکن ہم اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر عوام الناس پہ کیسے کیسے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ نہ پوچھو، لوگوں کو تو کلمہ بھی نہیں آتا، لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا، لوگوں کو تو وہ بھی نہیں پتا، ہر وقت لوگوں کی برائیاں، خامیاں، نقص بھی نہیں پتا تو جاؤ سکھاؤ ان کو. یہاں بیٹھ کے تبصرے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے کبھی اپنے علم کی بڑائی نہ ہو اور لوگوں کی جہالت پر کبھی ان کو حقیر نہ سمجھیں. اگر نہیں وہ جانتے تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور ان کو سکھانے کے لیے کچھ بندوبست کریں، اور جاننے کے باوجود دعا کرتے رہیں وقل رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر، اللہ میری سمجھ میں اضافہ کر، اللہ میرے یقین میں اضافہ کر، اللہ میرے ایمان میں اضافہ کر. عبادت عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، اور یہ ساری زندگی پر محیط ہے. صرف نماز ہی میں جھکنا نہیں، ہر معاملے میں اللہ کے آگے جھکنا.
انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس اتنا سا ہی پتا ہے جو تو نے ہمیں سکھا دیا، اس سے آگے ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے چھپی ہوئی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ ہاں دیکھیے یہاں سے بہت بڑا فرق آ جاتا ہے نا، انسان تو صرف ظاہری چیزیں جانتا ہے اور اللہ کا علم کامل بھی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بھی جانتا ہے جو انسان اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے جو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ کس چیز کی بڑائی کا گھمنڈ تھا؟ کہ میں زیادہ بہتر ہوں، زیادہ عبادت گزار ہوں، زیادہ جانتا ہوں۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔ ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس نہ جانا، یعنی جس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا فرمایا اس کے قریب نہیں جانا، قریب نہیں جانا۔ کیوں قریب نہیں جانا؟ اس لیے کہ اگر قریب چلے گئے تو پھر تو اس میں پڑ ہی جاؤ گے۔ اس کو سد ذریعہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، جو کام نہیں کرنے چاہیے ان کے قریب نہ جائے، یعنی انسان اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے، کیونکہ جب انسان اس کے قریب جائے گا تو پھر اس میں پڑ جانے کا خطرہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، پس جو شخص ان چیزوں کو چھوڑ دے جن کے گناہ ہونے یا نہ ہونے میں شبہ ہے تو وہ ان چیزوں کو تو ضروری چھوڑ دے گا جن کا گناہ ہونا ظاہر، یعنی جو شک والی چیز چھوڑ دے گا، یہی تقویٰ ہوتا ہے، شک والی چیز چھوڑ دینا، تو وہ گناہ والی چیز تو لازم چھوڑ دے گا۔ لیکن جو شخص شبہ کی چیزوں کے کرنے کی جرت کرے گا تو قریب ہے وہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جائے جو بالکل واضح طور پر گناہ ہیں۔ یاد رکھو گناہ اللہ کی چراگاہ ہے، جو بھی چراگاہ کے ارد گرد چرے گا اس کا چراگاہ کے اندر چلا جانا غیر ممکن نہیں، یعنی گناہوں کے آس پاس رہے، گناہوں والی جگہوں پر گئے تو پھر ان میں شریک ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ لہذا ولا تقربا هذه الشجرہ، فرمایا اس کے قریب نہیں جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلهم الشیطان عنها، آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت سے ترغیب دے کر پھیر لیا، پھسلا لیا۔ فأخرجهما مما كانا فيه، اور انہیں وہاں سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ لہذا آدم بھی اترے، حوا بھی اتری، اور ساتھ شیطان بھی اترا، دشمن بھی ساتھ ہی آ گیا۔ سخت آزمائش۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم، اللہ کا الرحمن الرحیم ہونا کہ اللہ ہی کی نافرمانی کی اور اللہ سے توبہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی سکھا بھی رہے ہیں کہ توبہ کیسے کرو، توبہ کیسے کرو۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کرنے کا بھی طریقہ سکھا دیا، مشکلات سے نکلنے کا بھی راستہ سکھا دیا۔ تو انہوں نے توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ دو ہی راستے ہیں، ایک اللہ کی طرف جاتا ہے اور دوسرا شیطان کی طرف جاتا ہے یا اس کے اپوزٹ راستہ جاتا ہے۔ لہذا انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے راستے پر چلتا چلا جائے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم
ولا هم يحزنون. انسان خوف اور غم سے نجات پا جائے گا. اس دنیا میں سب سے بڑی مشکل کیا ہے کہ انسان کبھی اپنے مستقبل کے بارے میں اندیشے رکھتا ہے، کبھی انہونی انجانی چیزوں سے ڈرتا ہے، اور کبھی ہاتھ سے جانے والی چیزوں، کبھی اپنی صحت کے جانے، کبھی مال کے جانے، کبھی اولاد کے جانے، کبھی کسی جاب کے جانے، کبھی کسی مال کے جانے کی غم میں مبتلا رہتا ہے اور اس غم سے نکل نہیں پاتا. چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہماری زندگی میں کم ہو جاتی ہے نا تو ہم اپنے دل کو روگ لگا لیتے ہیں، لیکن جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ زندگی تو دراصل آخرت کی زندگی ہے، تو وہ دنیا کے غموں پر بہت طویل عرصے تک غم نہیں مناتے. وہ اس غم سے نکل آتے ہیں، وہ جلد ہی اس کی مینجمنٹ کر لیتے ہیں. اور جتنا انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا انسان کے لیے رنج و غم سے نکلنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں کسی کی بھی وفات پر 3 دن تک غم منانے کی بات ہے، 3 دن سے آگے نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا تھا کہ اس کے بعد انسان نارمل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم انسان ہے، کمزور ہے، مشین نہیں کہ ہمیں غم نہیں ہوگا، لیکن غم سے نجات بھی تو بہت ضروری ہے، اس سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی کو نہایت پروڈکٹیو بنا سکیں، بہت کچھ کر سکیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اور اس کے لیے ایموشنلی، مینٹلی، فزیکلی فٹ ہونا ضروری ہے. اور پھر اس کے بعد اب بنی اسرائیل کی بات آ رہی ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد. یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، اور یہ یوسف علیہ السلام کے باقی بھائی مختلف ان کی جو اولادیں تھی آگے قبائل بنے، اور ان سے جو نسل سامنے آئی وہ بنی اسرائیل کہلائی. یا بنی اسرائیل، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے امامت بنی اسرائیل کے پاس تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں پر بنی اسرائیل کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے سوائے چند ایک جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ. یہ سورت مدنی سورت ہے، تو اس میں براہ راست بنی اسرائیل کو خطاب کر کے، خصوصاً مدینہ کے جو بنی اسرائیل تھے، یہود تھے، ان کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کی تاریخ بھی یاد دلائی اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کا ساتھ دینے کی ترغیب بھی دلائی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پھر انہوں نے کیا کیا. تو اب مسلسل کئی آیات تک ان کا تذکرہ ہوگا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تمہیں عطا کی تھی. یعنی تمہیں نعمتیں بھی عطا کی، دنیاوی اور بادشاہت بھی عطا کی، اور سب سے بڑھ کر نبوت، بے شمار انبیاء تمہارے درمیان بھیجے، تمہیں ہدایت عطا کی. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھی سے تم ڈرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، جو جنت کے وعدے ہیں، نعمتوں کے وعدے ہیں، وہ پورے کرے، تو پھر بندوں کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کریں اس دنیا میں. اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو، یعنی دین سے دنیاوی فائدے مت حاصل کرو، اور میرے غضب سے بچو. باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو. نماز قائم کرو. یہ کون سا حق تھا جو ان کے پاس تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی. ان کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کی تصدیق کرتے اور آپ کا انکار کرنے والوں کو بھی سمجھاتے کہ یہ سچے رسول ہیں، ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں، تم بھی ایمان لاؤ. تو لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی. لیکن انہوں نے ہی حسد کی بنا پر سب سے پہلے انکار کر دیا اور دوسرے لوگوں کا راستہ انہوں نے بند کر دیا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے جو دوسروں کو نصیحتیں کرتے ہیں، پہلے خود اس پر عمل کریں.
حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یعنی وہ شخص انتہائی ناسمجھ ہے جو دوسروں کو کسی کام سے روکے اور خود وہی کام کر رہا ہو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد لو. یعنی جب مشکل آئے تو صبر کرو، انتظار کرو، اپنے آپ کو روکو اور اللہ سے مدد مانگو، نماز کی طرف دوڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے. ہم سب اپنا جائزہ لیں، جب ہماری زندگی میں کچھ مشکل آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اور ہاں، یہ نماز بھاری ہے، مشکل کام ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر، عاجزی اختیار کرنے والوں پر یہ بھاری نہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص نماز کے اجر سے واقف نہیں، اس کے لیے نماز بڑی مشکل ہے. ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی. پھر آپ نے پوچھا کیا فلاں حاضر ہے؟ فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا فلاں حاضر ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقوں پر سب نمازوں سے زیادہ بھاری ہیں، یعنی فجر اور عشاء. اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ان میں کیا کچھ اجر و ثواب ہے تو تم ان میں ضرور حاضر ہو، اگرچہ گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے. لیکن آج آپ دیکھیں ہماری مسجدیں فجر کے وقت آلموسٹ خالی ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس اجر کا احساس ہی نہیں. اگر پتہ چل جائے کہ فجر کے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کا اور حاضر ہونے کا کتنا اجر و ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل کے رینگ رینگ کے بھی چلیں، گاڑی نہ ہو تو پیدل بھی جائیں، پہنچیں کسی نہ کسی طرح، اس کا انتظام کریں، اس کے لیے پلان کریں. لیکن اتنی مردنی چھائی ہوئی ہے، شہر سو رہا ہوتا ہے، رات کو جاگ رہا ہوتا ہے، فجر کے وقت سو رہا ہوتا ہے. پھر رحمتیں کہاں سے آئیں؟ برکتیں کیسے نازل ہوں؟ جب اتنی برکت، اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا اجر و ثواب صبح کے وقت ہی کھو دیا، دن کا آغاز ہی خسارے سے کیا، تو پھر آگے کیا ہوگا؟ تو خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. آج مسجد نہیں جاتے، آج باہر نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، صبح نہیں اٹھتے، تو ایک دن تو ہمیں واپس جانا ہی ہے نا. آج اللہ کی ملاقات نہیں کرتے تو کل تو اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہی ہے. اس کی تیاری آج کر لینی چاہیے.